والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ فاطر کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مختلف انداز میں توحید کو بیان کیا، دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد تھیں بیان کی، جیسے روشنی اور تاریکی، ٹھنڈک اور تپش۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے سایہ میں ہیں، ٹھنڈک میں ہیں، روشنی میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر کفر کو اختیار کیا وہ اس طرح سے ہیں جیسے کہ اندھیرے میں، تاریکی میں اور سخت تپش میں ہے، اس حالت میں ہے کہ جیسے کہ جہنم۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے صاحب ایمان لوگوں کے حوالے سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ یعنی یہ کتاب، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے نعوذ باللہ خود گھڑ لی ہے یا کہیں سے سن لی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم نے یہ وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ هو الحق، اور یہ حق ہے، یعنی یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس ہستی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور حق ہے۔ یہ جو بات بھی بیان کرتی ہے وہ سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی اس میں وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے، اور سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر ایک اور جہان اللہ آباد کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا اور ہمیشہ کے لیے پیدا کرے گا، حساب کتاب لے گا، ایک ایک عمل جو ہے وہ سامنے لا کر رکھے گا ہر شخص کے۔ تو حق ہے یہ کتاب، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان سب کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کتاب کوئی نرالی بات پیش نہیں کر رہی، وہی تعلیمات ہیں جو اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں نے جو تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ کے وہ پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے وہ بھی یہی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، کوئی تضاد نہیں ہے کسی تعلیمات میں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور یاد رکھو اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر بھی ہے اور ان پر نگاہ رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کو براہ راست دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے حال سے واقف ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہی احساس اگر ہمارے اندر مضبوط ہو تو ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی پر مضبوط ہو جائیں کہ وہ خبیر ہے، انتہائی باخبر ہے ہم سے، اور بصیر ہے یعنی ہمیں دیکھ رہا ہے، ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہا میں ایک دھمکی بھی شامل ہوتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، کوئی اشارت کر رہا ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں تجھے، تو اس میں دیکھے دھمکی بھی شامل ہے اس کے اندر، یعنی جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تو باز نہ آیا، اس کو تو نے نہ چھوڑا اس کام کو،
تو میں تیری خبر لوں گی، یعنی تجھے سزا دوں گی۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا کے اندر، ان میں سے ہم نے ان کو چن لیا ہے اپنی کتاب کے وارث کے طور پر۔ ہم نے چن لیا ہے ایک گروہ کو۔ اب وہ گروہ کون سا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر، اس دعوت پر، تو وہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ یعنی اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب اس کتاب کے وارث وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کتاب کے نظام کو قائم کریں، اس کے تحت زندگی بسر کریں۔ تو فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے، بندے تو سارے ہی ہمارے ہیں لیکن ان میں سے جن کو ہم نے منتخب کر لیا، جن کو چن لیا، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، اس کتاب پر جو ایمان لائے ہیں ان کو ہم نے چن لیا۔ اب ان کے 3 گروہ بیان کیے ہیں ان صاحب ایمان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر، یعنی کتاب کو حق اور سچ مانتا ہے، پیغمبر کو بھی برحق مانتا ہے، اللہ کو بھی برحق مانتا ہے، لیکن تقاضے پورے نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، نہ کتاب کے دوسرے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ تو ایسے ہیں، اور ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے مسلمانوں کی۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو مقتصد ہے، اقتصاد پر ہے، یعنی ماڈریٹ ہے، درمیان میں رہنے والا ہے، یعنی نیکیاں بھی کرتا ہے، برائی بھی کر لیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان کی تعداد ان سے کم ہے جو پہلا گروہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، نیکیوں میں ہر وقت نیکی کی فکر ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی سبقت لے جاتا ہے نیکیوں میں۔ اور ان کی تعداد باقی دونوں گروہوں میں سب سے کم ہے۔ تو ایسے گروہ میں ہمیں شامل ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ جب ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے پیغمبروں پر، تو پھر ہمیں اس کے تقاضے بھی بڑھ چڑھ کر پورے کرنے چاہیے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جو کوئی پڑھ لی، ہاتھ آ گئی، نہ آئی تو چھوڑ دی، کوئی بات نہیں۔ تو سابقون بالخیرات، نیکی میں سبقت لے جانے والے۔ تو یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ اس کتاب کے وارث ہیں۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تیسرے گروہ میں شامل ہو، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی سب سے بڑا فضل ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنے۔ جنات عدن، اور ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں ان کے لیے، سب کے لیے ہیں، تینوں گروہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوا بالآخر وہ جنت میں تو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اپنے قصوروں کو جو بھی ان کی سزا اللہ تعالیٰ دے، وہ خود مختار ہے، وہ قدرت کا مالک ہے، بخشنے پہ آئے تو سب کو بخش دے، یعنی اس سے امید رکھنی چاہیے بخشش کی، اس سے توبہ کر کے آدمی کو تیسرے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں ان کے لیے، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی اللہ ان کو عزت دے گا اور ان کو اچھا اجر دے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان باغات میں ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا، اعلیٰ ترین لباس ہوگا، کہ وہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔
وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور یہ کہیں گے سب تعریف سب شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم اور فکر کو دور کر دیا، یعنی بڑے اطمینان کی جگہ ہمیں پہنچا دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب غفور ہے اور شکور، غفور درگزر کرنے والا ہے، یعنی ہم اس قابل تو نہیں تھے لیکن اس نے ہم سے درگزر سے کام لیا، اور شکور قدردانی کی ہے، ہمارے تھوڑے سے اعمال کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کا بڑا اجر اس نے دیا ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی، وہ ذات جس نے ہمیں پہنچا دیا دار المقامتی من فضلہ، اپنے فضل سے اتنے اچھے ٹھکانے پر اس نے ہمیں پہنچا دیا، سب اسی ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقام عطا کر دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب یہاں ہمیں نہ تو کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکان ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، یعنی ایسا مقام ہے یہ جنت کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تکان نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسا مقام۔ اور اس کے بعد اب ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اس کتاب کے وارث کے طور پر چن لیا، اب اس کتاب کے وارث ہونے کا ہمیں حق ادا کرنا ہے، اور اس تیسرے گروہ میں شامل ہونا ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، اس موسم کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ اچھا موسم عطا فرما، اپنی رحمت کی بارش بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا، یا اللہ ہم تجھی سے محتاج، تیرے ہی محتاج ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔